وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن، اے میرے وطن، اے میرے وطن، اے میرے وطن، اے میرے وطن۔ سامعین کرام، آزادی انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ ہر انسان آزاد ہونا اور آزاد رہنا پسند کرتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس اشرف المخلوق کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جاندار ہیں سارے کے سارے آزادی کو پسند کرتے ہیں، آزادی سے محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ذہن پر، اس کے لبوں پر، اس کے زبان پر آزادی کا نعرہ گونج رہا ہے، آزادی کی صدا بلند ہے۔ میرا آجزانہ سوال اس انسان سے، اس اشرف المخلوق سے یہ ہے کہ یہ آزادی کیا ہے جس کو آپ منا رہے ہیں، جس کے آپ گن گا رہے ہیں، جس کو آپ نبھا رہے ہیں، جس کی طرف آپ گامزن ہیں، جس کی انگلی پکڑ کر آپ چل رہے ہیں، جس کو آپ اپنے پیچھے چلا رہے ہیں، کیا یہ واقعی آزادی ہے بھی صحیح ہے؟ نہیں۔ آزادی کہتے کس کو ہے؟ آزادی کیا ہے اور آزادی کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ذرا اس بات کو تو سمجھیں۔ عزیزان کرامی، آزادی کی جو تعریف ہے وہ صرف ایک لائن کی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ آزادی کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام آزادی ہے۔ اپنے جسم پر، اپنے معاشرے پر اللہ پاک کے قانون کو، اس کے آئین کو، اس کے شریعت کو لاگو کرنے کا نام ہی آزادی ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ پاک سرزمین، یہ مسلمانوں کا ملک، یہ پاک سرزمین پاکستان اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ بنیادی جو مقصد تھا وہ یہی تھا۔ اس وقت مسلمان بندے کو آزادی کے مفہوم کا پتہ تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے مسلمان کو آزادی کا مفہوم بھول چکا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ آزادی کیسے کس کو ہے۔ آزادی کے لبادے میں اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نام لیتا ہے آزادی کا، حالانکہ یہ آزادی کے منافی کام کرتا ہے۔ تو اس تعریف پر جو بھی میں نے بتائی ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہی آزادی کی تعریف ہے اور یہی آزادی ہے۔ اس تعریف پر گویا کہ مسلمان کی آزادی اور ہے اور کافر کی آزادی اور ہے۔ ہم مسلمان جس جگہ یہ مسئلے کو خراب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کفار کی آزادی کی طرح ہم بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں اور آزادی منانا چاہتے ہیں۔ عزیزان کرامی، یاد رکھیں مسلمان بندے کی یہ آزادی نہیں۔ کافر کو دنیا میں مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق ہے، لیکن مسلمان کو دنیا میں مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے تو دنیا قید ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے آزادی ہے۔ اب یہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ مسلمان بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی معبود نہیں، گویا کہ یہ عبد ہے، یہ غلام ہوا رب کا، اللہ اس کا مالک ہے۔ اب یہ بندہ اللہ کی غلامی میں آ گیا ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا یہ آزاد تھا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا تھا، فرق صرف اتنا کہ اس کی دنیا ہوتی، آخرت میں اس کا حصہ نہ ہوتا۔ لیکن جیسے اس نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں آیا، اب یہ رب کا غلام بنا، یہ آزادی اس کی اللہ پاک نے عارضی طور پر لے لی، اب یہ غلامی میں آ گیا، لیکن یہی آزادی اللہ آخرت میں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور اس میں ایک فرق اور بھی ہے کہ مسلمان بندہ جب اللہ کا غلام بنتا ہے تو صرف اللہ کا غلام بنتا ہے، باقی سب چیزوں کا سردار ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک مسلمان کو عزت دی ہے، شان و شوکت دی ہے۔ ایک اللہ کا غلام بن گیا، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہو گیا۔ ادھر کافر ہے، اس نے اللہ کی بغاوت کی ہے، وہ سمجھتا ہے وہ آزاد ہو گیا، لیکن ہر چیز کا وہ غلام بن گیا۔ پتھر کا بھی غلام ہے، بت کا بھی غلام ہے، آگ کا بھی غلام ہے، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہیں سب کا وہ غلام بن رہا ہے، ہر بندے کا وہ غلام بن رہا ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں، مسلمان غلام ہے تو اپنے رب کا غلام ہے، اپنے رب کے قانون کا غلام ہے، باقی ہر چیز کا سردار ہے۔
آج کفار ہماری یہ آزادی چھیننا چاہتے ہیں، ہمیں بغاوت کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کو ایک کافر آ کر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اے مسلمان بندہ، تیرا مال تیری مرضی، تیرا پیسہ تیری مرضی، تو اپنی مرضی کے مطابق اپنا پیسہ کما، اپنی مرضی کے مطابق اپنے پیسے کو خرچ کر۔ اب یہ مال کو اپنی مرضی کے مطابق کماتا ہے، سمجھتا تو ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے، میرا پیسہ ہے، میری مرضی، جہاں چاہوں خرچ کروں۔ یاد رکھو یہ آزادی نہیں، یہ بغاوت ہے۔ آزادی یہ ہوتی اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق پیسے کو کمانا بھی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق پیسے کو خرچ بھی کرنا ہے، تب یہ ہوتا آزاد، اللہ کی شریعت کے قیدی ہوتا، باقی ہر طرف سے آزاد ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے ایک کافر آتا ہے، ایک بندے کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تیری مرضی، تو کیوں پابند ہے، ہر وقت نمازیں پڑھ رہا ہے، ہر وقت اللہ کے پابند ہے، روزے رکھ رہا ہے، ہر وقت یہ کام کرے گا، اپنا تیرا جسم ہے، تیری مرضی، اسی طریقے سے تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر۔ یہ بندہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمان کو آزاد نہیں کر رہا، بلکہ یہ بندہ مسلمان کو اللہ کا باغی کر رہا ہے، کیونکہ یہ جسم بھی اللہ کا ہے اور اس جسم پر جو قانون لاگو ہوگا وہ بھی اللہ کا لاگو ہوگا۔ اس وجہ سے جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، انسان تو دنیا میں اللہ پاک کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت جب کھڑی ہوتی ہے تو یہ کافر کھڑا ہوتا ہے، اس عورت کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو گھر میں قید ہو کر کیوں رہے گی، تو گھر میں اس کھانے پکانے کا کام کیوں کرے گی، تو اس گھر میں بند ہو کر کیوں رہے گی، تیرا جسم تیری مرضی، باہر نکل، اپنی مرضی کے مطابق کام کر، اپنی مرضی کی جگہ پر جا، جہاں تیرا جی چاہتا ہے وہاں جا، جو کام تیرا دل کرتا ہے وہی کام کر۔ اب یہ عورت نکلتی ہے، باہر نعرے لگاتی ہے، کیا ہوا، یہ اس کو آزادی چاہیے۔ کون سی آزادی چاہیے؟ اپنی مرضی کی، اللہ کی مرضی کی نہیں چاہیے۔ گویا کہ یہ رب کی باغی بن رہی ہے، اللہ کی آزادی نہیں لینا چاہتی۔ یہ جسم اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں آیا تھا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ کا قانون اپنے جسم پر لاگو کرنے کا نام آزادی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام آزادی ہے۔ اسی وجہ سے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے، دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے رہائی، وہ دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے آزادی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک اللہ کے قیدی بن جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی پیشہ ورانہ کسان ہے، چاہے جس طرح کا جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا انسان ہے، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، باقی ساری مخلوق کے سردار بن جاؤ گے۔ دنیا بھی ملے گی، آخرت میں بھی سرداری ملے گی۔ لیکن ادھر کافر ہے، وہ اللہ کا باغی بن رہا ہے، ہر چپے چپے کا وہ غلام بن رہا ہے، ہر انسان کا وہ غلام بن رہا ہے۔ اس انسان کو، اس مسلمان کو بھی غلام بنانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن باغی نہیں بننا چاہتے۔ ہم آزادی کو پسند کرتے ہیں لیکن بغاوت کو پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنے جسم پر اپنے اللہ کا قانون کو جاری کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال پر بھی اللہ کے قانون کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر پر بھی، اپنے معاشرے پر بھی، اپنے ملک پر بھی اللہ کے قانون کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری آزادی ہے اور یہی آزادی کا مفہوم اور مطلب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔